جواد صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی حضرت. جی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کریمہ بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور متعدد آیات کریمہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں آپ کی شان میں، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے. اور اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین اور ارشادات بھی ہیں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں. یہی جس طرح آپ نے سورہ کوثر کی جانب اشارہ کیا کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا جب مکہ مکرمہ میں تھی تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کے حبیب کے ہاں جو بیٹے تھے ان کا جب انتقال ہوا حضرت قاسم کا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ کا جب پے در پہ انتقال ہوا تو مکے کے قریش کے لوگوں نے جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیے، ابتر ہونے کے تانے دینا شروع کر دیے کہ آپ لاولد ہیں. بیٹیوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر لیتے تھے. صرف ان کے نزدیک بیٹا اولاد کا درجہ رکھتا تھا. جب بیٹے نہیں رہے تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور اکرم کی اب نسل ختم ہو جائے گی، اور جب نسل ختم ہوگی تو آپ کا ذکر ختم ہوگا، اور جب آپ کا ذکر ختم ہوگا تو جو دین آج آپ پیش کر رہے ہیں وہ دین ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یعنی ہمارا دین باقی رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اسی موقع پر تقریباً یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، اور اس کے اندر فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ نماز پڑھیے اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی دیجیے. اور آخری جو آیت کریمہ ہے یہ اصل میں جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کو ابتر ہونے کا تانا دے رہے ہیں، آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کے دشمن ابتر ہوں گے. یہاں پر کوثر کا معنی مفسرین خیر کثیر لیا ہے، لیکن مصداق کے طور پر اگر ہم بات کرنا چاہیں اس زمانے کے حالات کے تناظر میں تو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہوگی، چونکہ آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا، اپنی بیٹی کے ذریعے نسل کو باقی رکھا، اور اسی طرح آپ کے ذریعے اور آپ کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو بھی زندہ رکھا، اور آپ کے ذریعے اور آپ کی اولاد کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بھی باقی رکھا، اور جو تانا دے رہے تھے ان کا خاتمہ ہوا. آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ جو رسول اکرم کی بیٹی تھی اور جو آپ کو تانا دینے والے تھے ان کے کئی بیٹے تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آج دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو سادات مل جائیں گے. تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ آپ کی اولاد کے ذریعے سے اس کا تحفظ ہو اور اس کو فروغ ملے، اور اسی طرح آپ کے ذریعے یہ نسل بھی آگے بڑھتی رہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیت کریمہ کی جس کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو آگے بڑھے. جزاک اللہ. میں